انہوں نے کہا کہ ایک شرط اور ہے تمہارے لیے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات تو بہت بڑی ہے، شرط تو بہت خطرناک ہے، اب کیا جائے؟ بہت سوچتے وچارتے ہیں، اس کے بعد تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو ہونا ہے تو مجھے یہ شرط منظور کر لینا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، آپ کی اندھی لڑکی سے، آپ کی لولی لنگڑی سے، آپ کی لولی بیٹی سے، آپ کی لنگڑی اور گونگی بیٹی سے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کر دی گئی، نکاح کر دیا گیا، عقد کر دیا گیا۔ جب رات کی تاریکی میں، رات میں جب وہ جو شیخ عبد القادر غوث پاک کے والد صاحب ہیں، جب کمرے میں جاتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے؟ اتنی حسین و جمیل ایک عورت ہے جو آنکھ سے بھی اندھی نہیں ہے، جو آنکھ سے اچھی ہے، زبان سے بول رہی ہے، پاؤں بھی اس کے سلامت ہے، وہ سن بھی رہی ہے، تمام اعضاء ٹھیک ہے۔ بھاگ کر کے باہر آتے ہیں اور باغ کے مالک کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے، میں جب کمرے میں گیا آپ نے مجھ سے میرا نکاح کس سے کر دیا ہے؟ آپ نے جو ساری باتیں بتائی تھی اس کے خلاف وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی تو خوبصورت ہے، وہ لڑکی تندرست ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مالک نے کہا تھا، اس باغ کے مالک نے کہا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ وہ میری بیٹی آج تک اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں بکی ہے، اپنی زبان سے کسی کو بدتمیزی سے کلام نہیں کیا ہے، اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اپنے پاؤں سے چل کر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اپنے کان سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے بتایا ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے، تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اسی کوف سے اگر جب ماں ایسی ہو، جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، ماں رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہوگی، ماں غیر محرم کو دیکھنے والی نہیں ہوگی، ماں جھگڑا کرنے والی نہیں ہوگی، ماں چغلی کرنے والی نہیں ہوگی، ماں جب فرائض نمازوں کی پابندی کرنے والی ہوگی، ماں ایسی ہوگی کہ جب صبح جگے تو 1 سے لے کر کے 15 پارے قرآن پڑھ لے۔ جب ماں کبھی جا کر کے بیٹا عبد القادر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ تب جا کر کے بیٹا عبد القادر ہوگا۔ میرے دوستو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، ذکر کرنے میں، اسی میں صرف کر دیا پوری زندگی۔ کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھتے اور قرآن پاک لے کر کے بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے۔ فجر کی اذان ہوتی تو پورا قرآن پاک پڑھ کر کے ختم کر دیتے، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی وضو سے جو عشاء کے وضو ہے، اسی وضو سے وہ پھر فجر کی نماز پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک منقبت سنا دوں، کیونکہ آواز اس ٹائم آپ لوگ سنے تھے، اب وہ بچپنے والی آواز نہیں ہے، بہرحال مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک منقبت سنا دوں۔ ذرا محبت سے پورا مجمع بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اچھا لگ رہا ہے نا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول یا اللہ، رسول اللہ۔ کہ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ
زمان